بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے بچوں آپ خیریت سے ہوگے، ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ ہم نے آپ سب کو پتہ ہے چیپٹر نمبر 2 اپنا سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں مارکیٹ میکانزم سے ریلیٹڈ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا۔ آج اس کا لاسٹ ٹاپک ہے چیپٹر کا ریلیٹیو امپورٹنس آف مارکیٹ میکانزم ان ڈفرینٹ اکنامک سسٹمس۔ مختلف معاشی نظاموں کے تحت منڈیاتی میکانیت کی نسبتی اہمیت کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے 3 ڈفرینٹ سسٹمز پڑھے تھے، آپ سب کو یاد ہوگا اگر، کیپٹلزم، سوشلزم اینڈ اسلامک اکنامک سسٹم، ان میں باری باری منڈیاتی میکانیت کیا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے کردار، وہ دیا ہوا ہے امپورٹنس ان کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے تحت منڈیاتی میکانیت کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر ہم کیپٹلزم کو تھوڑا سا گو تھرو کریں، یاد کریں، تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام معیشت سے مراد ایسا نظام تھا in which the people have the right of private ownership، جس میں لوگوں کو نجی ملکیت کا جو ہے وہ حق حاصل ہوتا ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں all the resources of the country are in the hands of the general people، اور تمام لوگوں کو they have the economic freedom and they can choose the business whatever they want to choose، اور there is the consumer sovereignty، صارفین کی بھی حکمرانی ہوتی ہے، and goods are produced according to the demand of the consumer، اور اشیاء جو ہیں وہ صارفین کی طلب کے لحاظ سے جو ہے وہ تیار کرتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یعنی نارملی جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں، دے جسٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان دوز ڈپارٹمنٹس ویئر دا ریٹ آف پروفٹ از میکسیمم، ٹھیک ہے نا، کہ زیادہ تر ان جگہوں پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے جہاں پہ جو ہے وہ منافع کی شرح زیادہ سے زیادہ ہو، اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی پھر ان جگہوں پہ سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتی ہے نا جہاں پہ پروفٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا۔ لیکن کیپٹلزم میں کیونکہ کیپٹلسٹ تمام کام کرتے ہیں، تو کیپٹلسٹ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو میکسیمائز دیئر پروفٹ، تو وہ انہی بزنس میں انہی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں گے جہاں پہ منافع جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کیپٹلزم جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی اور پرائس میکانزم پلیز این امپورٹنٹ رول۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیپٹلسٹ جو ہیں اپنے اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ہوم ٹو پروڈیوس، اور آپس میں بظاہر ان میں دیر از نو کوآرڈینیشن، لوگوں میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ مطلب ایک بندہ اسلام آباد میں اپنے بزنس کر رہا ہے، کراچی میں کر رہا ہے، ایک دوسرے ملک شہر میں کر رہا ہے، تو ان میں کوئی کوآرڈینیشن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیر از این آٹومیٹک سسٹم، ٹھیک ہے نا، جو اکنامک سسٹم ہے وہ آٹومیٹک مشینری کے تحت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اینڈ دا بیسک پرابلمس آف اکانومی آر آٹومیٹیکلی سالوڈ، اور جتنے بھی معیشت کے بنیادی مسائل ہیں وہ خود بخود سے جو ہے وہ حل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کسی قسم کا کوئی پرابلم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کوئی ایسا ڈس آرڈر آ جائے، ڈس آرڈر مطلب جیسے کہ خدا نخواستہ وار ہو جائے، یا کوئی کرفیو لگ جائے، یا کوئی ایسی ہنگامی حالات ہو جائیں، تو پھر اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی دیر ہیو ٹو بی سم رولز اینڈ ریگولیشنز، جن کی ہر بندے کو جو ہے وہ گورنمنٹ کچھ رولز بنا دیتی ہے جن کو پرائیویٹ انویسٹرز کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائمز گورنمنٹ کو جو ہے وہ پرائسز کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ چیزوں کو سستا کر کے جو ہے وہ راشن ڈپوؤں سے یا یوٹیلٹی اسٹور سے جو ہے لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جب اس طرح کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر کنزیومرز کو جو ہے ان کی چوائس پوری نہیں رہتی، کیونکہ اس میں پھر گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت انٹرفیئر جو ہے وہ کم کر دیتی ہے۔ نارمل حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں بچوں، تو نارمل حالات میں بھی سم ٹائمز جو ہے وہ ہم اکانومی کو جسٹ پرائسز کے اوپر رلائی کر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ دیر آر سم ریزنس کہ گورنمنٹ ہیو ٹو انٹرفیئر۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ماڈرن کیپٹلزم ہے جس میں گورنمنٹ بھی تھوڑی بہت مداخلت کرتی ہے، کیونکہ ایسا نظام کہ جس میں حکومت کی 0% مداخلت ہو، انٹرفیئرنس ہو، اور سب کام انڈسٹریلسٹ ہی کریں، ایسا نظام دنیا میں موجود نہیں۔ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ 19 سینچری میں برطانیہ میں موجود تھا۔ تو یعنی گورنمنٹ ہیو ٹو انٹرفیئر اٹ، یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کی پرائس بہت زیادہ کم ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایسی سجیشنز دینی پڑتی ہیں، ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ پرائسز کین ناٹ ڈکریز ایٹ فرام اے سرٹن لیول، کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک خاص سطح سے نیچے نہ گر سکیں۔
اسی طرح سے اگر انفلیشن بہت ہو گئی ہے، یعنی پرائسز بہت ہی زیادہ ہائی ہو گئی ہیں، تو پھر بھی گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پھر گورنمنٹ لوگوں کو سبسڈی دیتی ہے، سبسڈی ایانہ جو ہم پڑھتے ہیں. اب سبسڈی کیا ہوتا ہے؟ سبسڈی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ انہی چیزوں کو مہنگے داموں خود خرید لیتی ہے اور پھر جو ہے وہ انہیں بعد میں جو ہے لوگوں کو سستا کر کے بیچ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اور جتنے بھی سوشل ویلفیئرس کے پروگرام ہیں ان میں بھی گورنمنٹ خود پارٹیسپیٹ کرتی ہے. تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا رول ہے پرائس میکانزم کا، اٹ از ویری امپورٹنٹ ان پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز ڈیورنگ کیپٹلزم. کہ کیپٹلزم میں پرائس میکانزم جو ہے وہ اپنا ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. پھر اس کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس آ جاتی ہے سوشلزم میں. اب سوشلزم جس کو اشتراکیت، کمیونزم بھی کہا جاتا ہے. اب آپ سب کو پتا ہوگا کہ سوشلزم از دا اپوزٹ آف کیپٹلزم. سوشلزم کیا ہوتا ہے کہ جن میں آل دا ریسورسز آر کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ اور سینٹرل اتھارٹی. ٹھیک ہے؟ اینڈ دیر از نو رائٹ آف پیپل ٹو ڈو اینی کائنڈ آف پرائیویٹ جاب. دے کانٹ انڈلج ان اینی کائنڈ آف پرائیویٹ بزنس. وہ کسی قسم کا کوئی پرائیویٹ کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی جائیداد نہیں بنا سکتے. اینڈ اٹ از دا ول آف دا گورنمنٹ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دا ریسورسز ٹو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز. کہ گورنمنٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ذرائع کو کیسے استعمال کرتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اشیاء و خدمات کو پیدا کرتی ہے اور پھر ان کو جتنے بھی پبلک سٹورز ہوتے ہیں ان پہ سیل کرتی ہے. اس سلسلے میں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیبر کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ٹکٹس بھی جو ہے وہ دے دیتی ہے یا لوگوں کے کوٹے مقرر کرتی ہے. کوٹے مطلب شیئر مقرر کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ لوگ پھر جو ہیں وہ اپنی اپنی ویجز کے بدلے میں اپنی چیزوں کو پرچیز کر لیتے ہیں. اس قسم کے نظام کی خامی ہم نے پڑھی تھی کہ کنزیومر رائٹ کا، کنزیومر سوورنٹی کا اس سسٹم میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ گورنمنٹ ایک سینٹرل پلاننگ بورڈ بنا دیتی ہے، مرکزی پلاننگ بورڈ، جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے what to produce, how to produce, whom to produce, how to distribute. اور کنزیومر اور انٹرپرنورز آزاد نہیں ہوتے، اس لیے قیمتوں کی میکانیت جو ہے، پرائس میکانزم جو ہے، it doesn't have any kind of significant role in socialism. یعنی کیپٹلزم میں تو پرائس میکانزم اپنا رول پلے کرتی ہے، بٹ سوشلزم میں جو ہے وہ پرائس میکانزم اپنا رول پلے نہیں کرتی. تیسرا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا اسلامک اکنامک سسٹم، اسلام کا معاشی نظام. اب اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، ڈیفینیٹلی یہ اسلام جو ہے اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اسلام کا جو نظام ہے اٹ گیوز پیپل فریڈم. کون سی فریڈم دیتا ہے لوگوں کو؟ اکنامک فریڈم. ٹھیک ہے؟ کاروبار کی آزادی، بزنس فریڈم اینڈ ریلیجیس فریڈم. یعنی اسلام کے نظام میں لوگوں کو معاشی، کاروباری اور مذہبی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف قرآن اور اسلام، God has gifted human being with lots of natural resources and all the people have the right to utilize these resources. No one can be deprived and nobody can has the monopoly in this respect. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے قدرتی ذرائع ہیں جن سے لوگوں کو نوازا ہے اور ان قدرتی ذرائع پہ سب لوگوں کا برابر کا حق ہے. اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان قدرتی ذرائعوں کو استعمال میں لا سکتا ہے. کسی کی بھی جو ہے وہ اجارہ داری اس میں حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ جہاں اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ ہر بندہ منافع بھی کما سکتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے پروڈکشن آف ویلتھ کہا گیا ہے. اور پھر کنزمپشن بھی کس پہ کرنی ہے؟ جائز اور حلال کاموں پہ ہی کرنی ہے. یعنی اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں ود دی ایکسپلائٹیشن آف ادرس، مزدوروں کا حق مار کے، ان کی اجرتیں کم دے کے، تو اس سے قرآن میں اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. قرآن پاک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کہ آجروں کے لیے، انٹرپرنورس کے لیے ہی، کہ اور مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت ادا کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں. کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ فوراً سے جو ہے وہ اس کا جو معاوضہ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ ادا کر دیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے کنزمپشن آف ویلتھ، صرف دولت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو فائنڈ دا مڈل وے. آپ کو مڈ وے جو ہے، آپ کو جو ہے میان روی کا راستہ اختیار کرنا ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ بچوں اسراف سے بھی منع کرتا ہے اور بخل سے، کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ نظر ہی نہ آئے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ سارا ضائع کر دیں، بلکہ مڈل وے سے، میانہ روی سے اس کو خرچ کریں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے، جیسے کہ شراب جو ہے وہ اسلام
اسلام میں منع ہے، مردہ جانور کا گوشت کھانے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام میں ایک اور چیز کیا منع ہے؟ ایکیومولیشن آف ویلتھ، اٹ از فاربڈن۔ ایکیومولیشن آف ویلتھ کا مطلب کیا ہے؟ مال جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ بیکاز اٹ ول کیا کہنا چاہیے، اٹ ول اسٹاپ دا سرکولیشن آف منی، کیونکہ مال جب ہم جمع کرتے جائیں گے تو جو دولت کی گردش ہے وہ رک جائے گی، اینڈ دیر ول بی نو ایکلیبریم ان ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور تقسیم دولت میں کسی قسم کا کوئی توازن برقرار نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا صلاح دی ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اللہ نے بتایا ہے زکوٰۃ اور عشر کا، کہ آپ اپنی دولت کو غریبوں پہ کس طرح خرچ کریں کہ آپ کی دولت پہ دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، اور آپ زکوٰۃ دیں، عشر دیں، حاجت مندوں پہ خرچ کریں اپنی دولت کو، یعنی آپ اپنی ضرورت کا رکھ کے جو آپ کے پیسے ہیں ان میں سے زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی دولت کو خرچ کریں۔ اس کا طریقہ، اس سے یہ ہوگا کہ دیر ول بی نو وائڈر گیپ بٹوین رچ اینڈ پور پیپل، امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ زیادہ خلیج واقعہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ عزت دار طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکے گا اور زندگی گزار سکے گا۔ پھر اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اسلام میں جو ہے وہ اس کے لیے مداربت کا طریقہ بتایا گیا۔ مداربت آپ سب کو پتہ ہے، مداربہ جس کو کہتے ہیں، مداربت کیا ہوتا ہے کہ جس میں ون پرسن پرووائڈز دا کیپٹل، ایک بندہ جو ہے وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے، اینڈ ادر پرسن رنز دا بزنس فرام دس کیپٹل، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سرمایہ سے جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے۔ تو اب انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر پروفٹ ہوگا تو اتنے اتنے پرسنٹ ہم دونوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، لیکن اگر لاس ہوگا تو پھر لاس از اونلی بیئر بائی دا پرسن ہو ہیز پرووائڈیڈ دا کیپٹل، کہ اگر منافع ہوگا، دیکھو نا جیسے دو بندے ہیں، ایک دوست ہے، ایک کہتا ہے میں پیسہ لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کام کروں گا، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اچھا منافع ہوگا تو 50-50% ہے، یا کہتے ہیں کہ منافع ہوگا تو 40-60% ہے، جو بھی انہوں نے شرح ڈیسائیڈ کی ہو، تو پروفٹ تو اسی طرح ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ لیکن ان کیس اگر لاس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو اگر لاس ہو جاتا ہے تو لاس از اونلی بیئر بائی دا پرسن ہو ہیز انویسٹڈ ان دا بزنس، یعنی جس نے پیسہ لگایا ہے اس کا نقصان ہوگا، دوسرے بندے کا نقصان یہی بہت ہے کہ اس نے جتنی محنت کی تھی وہ ساری کی ساری ضائع چلی گئی۔ پھر اسلام کے نظام میں ایک اور خوبی یا خامی کیا ہے، یا جو بھی کہہ لیں خصوصیت کیا ہے، کہ انٹرسٹ از فاربڈن ان اسلام، جو سود ہے اس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ معاشرے کی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی جگہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہی بات ہے، آپ زکوٰۃ، عشر، صدقات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور آپس میں بھائی چارے کے جذبات جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، فلاح و بہبود کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اسلامک اکنامک سسٹم میں بھی پرائسز کو ہم چھوڑ نہیں دیتے، پرائسز کے ذریعے ہی ہم فیصلے طے کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی مرضی سے منافع دار بزنس کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پرائسز پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جائیں، یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائسز زیادہ جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں منافع سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن جائز منافع کہا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ناجائز طریقے سے آپ منافع کریں، دوسروں کا حق مار کے منافع کمائیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو یعنی اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام کے نظام میں جو ہے وہ پرائس میکنزم تھوڑا بہت اپنا رول پلے کرتی ہے، بٹ کمپلیٹلی جو ہے ہم اپنے بزنس کو جو ہے وہ اسلام کے نظام میں جو ہے وہ پرائسز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ پرائس میکنزم جو ہے اٹ ہیز دا سگنیفیکنس رول، اس کی امپورٹنس تو ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ ہیو دا پریورٹی، لیکن اسے مقدم پریورٹی سب سے اہم جو ہے وہ نہیں سمجھا گیا۔ پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی پروڈکشن آف ویلتھ کے حوالے سے چیزیں ہیں، اشیاء پیدا کرنے کے حوالے سے باتیں ہیں، تو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام اسلام میں منع کی گئی ہیں، بے شک وہ پروفیٹیبل ہیں۔ جو چیز اللہ نے حلال نہیں کی، جائز نہیں کی، وہ اسلام میں جو ہے اس سے پروڈکشن آف ویلتھ یا دولت کمانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے کتنا ہی منافع کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر ہم ٹیکنیکس آف پروڈکشن دیکھیں، طریقہ پیدائش دیکھیں، تو اس میں بھی جو پرائس میکنزم ہے اٹ پرووائڈس دا گائیڈ لائن، کیونکہ اسلام کے معاشی نظام میں بھی ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی ٹیکنیکس اختیار کی جائیں جن سے دوسروں کا مفاد ختم ہو، جن سے دوسروں کا نقصان کم ہو، یعنی ایسی ٹیکنیکس لگائیں کہ جس سے ویجز کم ہو جائیں، تو اس سے کیا ہے، یہ ایکسپلوٹیشن آف لیبر ہے، تو اسلام اس چیز سے جو ہے وہ منع کرتا ہے، اس چیز کا اسلام میں کوئی تصور
نہیں ہے. پھر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں فار ہوم ٹو پروڈیوس، ان کو کن لوگوں کے لیے بنایا جائے. تو اس میں بھی جو ہے وہ حلال چیزوں کو بنانے کی اجازت ہے. اور یہ کہا گیا اللہ نے کہ جو سب کے لیے چیزیں بنائیں، اور وہ لوگ who doesn't have any kind of purchasing power، وہ لوگ جن کے پاس جو ہے وہ قوت خرید نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فائنینشلی ویک لوگ ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے بھی آپ چیزیں بنائیں. یہ نہیں کہ آپ صرف امیروں کے لیے بنائیں، لیکن ان کی مدد پھر کریں کیسے؟ کہ صدقات سے، خیرات سے، زکوٰۃ سے، بیت المال سے، یعنی مختلف طریقوں سے پھر یو کین ہیلپ دیم اینڈ پرووائڈ دیم دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف، کہ آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اوور ویو سا تھا. ہوپ سو انشاءاللہ میری طبیعت ٹھیک رہے. تو پھر کل انشاءاللہ میں میتھس کا ٹاپک کراؤں گی. اصل میں میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا سانس کا پرابلم ہو رہا ہے، لینے میں مشکل ہو رہی ہے، اور مجھے آف اینڈ آن ٹمپریچر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں ویکنس بہت ہے، میں لیکچر دے نہیں پا رہی. تو بس میری پوری کوشش ہوگی، آپ لوگ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں جلدی. میں نے آج کووڈ ٹیسٹ کے لیے بھی گئی تھی، میں دیا ہوا ہے میں نے ٹیسٹ، میری کل تک رپورٹ انشاءاللہ آئے گی. بس جسٹ پرے فار می کہ سب ٹھیک رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو ہے وہ اپنی کلاسز کو گو تھرو کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اگر ہم اگر کوشچنز دیکھ لیں بیٹا. پہلا کوشچن ہے واٹ از مینٹ بائی مارکیٹ اکانومی، منڈیاتی معیشت سے کیا مراد ہے. ہاؤ بیسک اکنامک پرابلمز آر سالوڈ ان مارکیٹ اکانومی، منڈیاتی معیشت میں بنیادی معاشی مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں. یہ پنجاب یونیورسٹی میں 2012 میں بھی آیا اور آگے 13-14 میں بھی آیا ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں وہ کیپٹلزم کی میرٹس اور ڈی میرٹس دی ہوئی ہیں. تیسرے میں سوشلزم کی میرٹس اور ڈی میرٹس دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، چوتھے میں اسلامک اکنامک سسٹم دیا ہوا ہے. یہ سمپل کوشچنز ہے. لیٹس سی دا کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 5 ہے اسلام کا معاشی نظام سرمایہ داری اور سوشلزم کے درمیان سمجھوتا نہیں ہے. کیا آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اپنے جواب کے حق میں دلائل دیں. کہ ڈسکرائب یہ ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم از ناٹ اے کمپرومائز بٹوین سوشلزم اینڈ کیپٹلزم. ڈو یو ایگری ود دا اسٹیٹمنٹ گیوز آرگیومنٹس. ڈیفینیٹلی اسلام کا نظام جو ہے وہ تو جو مڈ سسٹم ہے نا سرمایہ دارانہ اور سوشلزم کے درمیان، وہ تو مخلوط معاشی نظام ہے، ماڈرن کیپٹلزم ہے، مکسڈ اکنامک سسٹم ہے، اسلامک سسٹم نہیں ہے. کیونکہ جو اسلام کے سسٹم میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے وہ کسی بھی سسٹم میں نہیں دیا ہوا نا. ٹھیک ہے نا، تو ہم سمجھوتا نہیں ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے تینوں سسٹمز کے مین پوائنٹس لکھنے ہوں گے، پھر آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا کہ سوشلزم میں ایسے ہے اسلام اور کیپٹلزم میں ایسے ہے. بٹ اسلام میں دیکھیں پروڈکشن کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے، کنزمپشن کے بارے میں ایسے نہیں ہے، حلال اور حرام کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے، سود کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا منافع کو منع کیا گیا ہے. تو وہ آپ نے یہ نہیں، جرنل کوشچن ہے، آپ نے سب کو کمپیئر کر کے بتانا ہے کہ نہیں اسلام کا سسٹم از ناٹ دا مڈ وے. یہ آپ کا کمپیریزن نہیں ہے سوشلزم اور کیپٹلزم کا، بلکہ یہ جو ہے وہ تو مکسڈ اکنامک سسٹم ہے جو کمپیریزن کہلاتا ہے. اور لاسٹ کویشچن وہی ہے کہ یہ جو بھی کروایا ہے کہ واٹ از دا ریلیٹیو امپورٹنس تینوں نظاموں کی جو منڈیاتی میکانیت کے تحت اہمیت ہے یہ بیان کریں. یہ بھی پاسٹ پیپرز میں آیا ہوا ہے. تو آل ٹوگیدر یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ٹاپک ہے مارکیٹ میکانزم شروع سے لے کر آخر تک ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور کوشش کریں کہ اس ٹاپک کو ساتھ ہی یاد بھی کریں. ٹھیک ہے، اور جو بھی کوئی پرابلم ہو ہم مجھے میسج کر کے، SMS کر کے یا وائس میسج کر کے جو ہے مجھ سے پرابلم پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اور نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مصیبت کی گھڑی سے جو ہے وہ ہم سب کو نکلنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی دے، اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جو ہے اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.